السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے انشاءاللہ العزیز آج دورہ تفسیر کے حوالے سے ہم پہلے پارے سے اس کا آغاز کریں۔ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے پہلی صورت سورہ الفاتحہ ہے، جس کی 7 آیتیں ہیں اور اس کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہ سورت، اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں۔ اس کے ناموں میں سے الصلاۃ، سورۃ الحمد، اسی طرح سورۃ الحمد للہ رب العالمین، السبع المثانی، اسی طرح القرآن العظیم، ام القرآن اور ام کتاب ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل میں متعدد روایات آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر زور سے کسی دروازے کے کھلنے کی آواز سنی تو آپ نے سر اوپر کی طرف اٹھا لیا، پھر آپ نے اپنے صحابہ کو بتایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جو کچھ آپ سے باتیں کی اس کا تذکرہ کیا کہ آسمان کا ایک دروازہ جو آج کھولا گیا، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، یعنی جب سے اللہ نے آسمانوں کو بنایا ہے آج ایک دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ اس میں سے ایک فرشتہ زمین پہ نازل ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ اس فرشتے نے آ کے آپ کو سلام کیا اور آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری دی کہ یہ 2 نور ہیں جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیے ہیں، ایک فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ، اور دوسرا نور کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آخری آیت۔ آپ وہ چیز اللہ رب العزت آپ کو عطا کرتا جائے گا۔ اسی طرح اس کی فضیلت میں حضرت ابو سعید کہ ہم ایک سفر میں تھے، راستے میں پڑاؤ کیا تو ایک لڑکی آئی جس نے آ کے قبیلے کے سردار کو کسی چیز کے ڈس جانے کا تذکرہ کیا کہ اسے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، زہریلی چیز نے، اور اس نے کہا کہ ہمارے مرد حضرات غائب ہیں، تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ ان کے ساتھ ایک آدمی کے مطابق اس نے دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے 30 بکریاں اسے دے دی، دودھ بھی پلایا۔ تو صحابہ نے اسے پوچھا تم نے دم کس چیز کا کیا؟ تو میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ پتہ نہیں بکریاں لینا ہمارا درست ہے کہ نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن آپ نے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ کس نے یہ بھی اس کی فضیلت میں روایت آتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑی روایات ہیں۔ سورہ فاتحہ نماز کی حرکت میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی عظیم سورت ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس سے پہلے کسی آسمانی کتاب میں نازل نہیں ہوئی۔ اس سے بڑھ کر اس کی عظمت کیا ہے
کہ نہ یہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ کسی اور پیغمبر پر اس طرح کے الفاظ نازل کیے گئے، یہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس سورہ میں اللہ رب العزت نے متعدد چیزوں کو سمیٹ دیا ہے۔ کائنات کی تمام چیزوں کی تخلیق کا تذکرہ، پرورش، حفاظت کے لحاظ سے اس میں رب العالمین کا کلمہ دلالت کرتا ہے۔ توحید کے متعلق اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ اشارہ کرتا ہے۔ عدل و انصاف کا تذکرہ ہے، مالک یوم الدین کی حیثیت سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی اور مسلمانوں کو عبادت الہی صرف اللہ کے لیے کرنے کے لحاظ سے کہ ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ پھر انبیاء کی دعائیں، اس کے اندر بھی دعا موجود ہے، اہدینا الصراط المستقیم۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفا، یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی نجات، ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے محفوظ رہنا، حضرت زکریا کو بڑھاپے میں اولاد کا مل جانا، یہ سب الرحمن الرحیم کے تحت ہے۔ اپنے بندوں پہ بڑا شفقت کرنے والا ہے، بڑی رحم فرمانے والا ہے۔ ایماندار اور متقی لوگوں کا تذکرہ کیا اور برے لوگوں کے شر سے بچنے کا تذکرہ کیا کہ انعمت علیہم، اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا تذکرہ کیا۔ یہ سورت اگرچہ اللہ کا کلام ہے مگر بندوں کو سکھانے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بیان کیا ہے، بندگی کا طریقہ بتا دیا۔ غرض یہ کہ یہ صورت اس لحاظ سے بڑی عظیم ہے کہ اگر اس کو بطور دم کے بھی پڑھا جائے تو ہر قسم کے مرض کے لیے شفا کا باعث ہے۔ اس کے شروع میں بسم اللہ اس کا حصہ ہے، بسم اللہ پہلی آیت ہے، اس کو ملایا جائے گا۔ نماز میں پڑھنی ہو سورہ فاتحہ تب بھی بسم اللہ ملائی جائے گی، سرن پڑھی جائے گی۔ اور یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ایک عظیم صورت امت محمدیہ کو عطا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے کچھ کلمات کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ان دونوں جملوں کو ایک ساتھ لانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آدمی اس بات کا یقین کر لے کہ کوئی بھی نیکی اللہ رب العزت تعالی کی توفیق اور اس کی مدد کے بغیر کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ کسی قسم کی کوئی نیکی جو ہم نے کرنی ہے وہ اللہ تیری مدد کے بغیر ہم نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ
یہ اعتراض سمجھ لیجئے یا اشکال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم پہلے ہی ہدایت پر ہیں تو پھر ہدایت کی درخواست کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم مسلمان ہیں، ہدایت پر قائم ہیں، تو پھر یہ الفاظ کہ اہدینا الصراط المستقیم، ہمیں راستہ سیدھا دکھا دے، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہدینا الصراط المستقیم کا معنی ہمیں ہدایت پر قائم رکھ۔ گویا کہ ہر کام میں ہمیں ہدایت پر تو قائم رکھنا، ہم پھسل نہ جائیں، ہم سے غلطی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیے، اور وہ کون ہیں؟ ہر امت کے وہ لوگ جو نیک و صالح ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھانے کی دعا کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل نہیں ہوا، نہ وہ گمراہ تھے۔ عموماً اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، ان کا راستہ دکھانا گمراہ ہوئے، اور وہ لوگ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، تو اس سے مراد یہود، جبکہ اس کا ایک یہ معنی بھی ہے، راستوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تو کیا ہے، ان پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا، نہ وہ بھٹکے ہوئے تھے۔ اور وہ بھٹکے ہوئے بھی نہیں تھے، اس سے مراد بھی صحابہ کرام ہیں، اور ہر امت کے بھیجے ہوئے پیغمبر تابعین ہیں، کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، اور وہ بھٹکنے والے نہیں تھے، گمراہ نہیں تھے۔ تو یہ معنی بھی امام ابن کثیر میں نقل کیا ہے۔ پھر اس کے آخر میں آمین لکھی نہیں جاتی لیکن پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین پڑھی جاتی ہے۔ اس آمین کا معنی کیا ہے؟ اس آمین کا معنی یہ ہے کہ اللہ، ہم نے جو دعا کی ہے سورہ فاتحہ کی صورت میں، تو اسے قبول فرما لے۔ تو جو کچھ ہم نے تم سے مانگا ہے سورہ فاتحہ کی صورت میں، تو ہمیں سب کچھ عطا کر دے۔ آخر میں پھر آمین کہ اللہ اسے قبول کر لے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ جب امام آمین کہے تو پھر تم بھی آمین کہو، اذا امن الامام فامینوا۔ اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، کیونکہ جب ہم آمین کہتے ہیں تو وہ بھی آمین کہتے ہیں، تو پھر کیا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، صاحب کا گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
یہ تو تھی سورہ الفاتحہ. اس کے بعد دوسری سورت سورۃ البقرہ ہے. یہ سورت قرآن مجید کی 7 لمبی صورتوں میں شمار ہوتی ہے اور مجموعی طور پر قرآن مجید کی صورتوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے، متعدد آیات کی بنا پہ، لمبی ہونے کی بنا پہ سب سے پہلی صورت جو سب سے لمبی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد کی، من اخذ السبع الاول فهو حبر، جس کسی مسلمان نے پہلی 7 صورتیں حاصل کر لی کیونکہ جس نے پہلی 7 صورتیں لمبی یاد کر لیں وہ بہت بڑا عالم دین بن گیا. اور یہاں مراد صرف رٹا لگانا نہیں ہے یا رٹا لگا لگا کے یاد کرنی، بلکہ اس سے مراد سمجھ کر پڑھنا اور آگے پڑھانا مراد ہے. یہ سورۃ البقرہ، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے اور اس کے بعد والی سورت کی بھی، سورہ آل عمران کی. ترمذی کی صحیح حدیث ہے 2877 نمبر حدیث، جس کے راوی حضرت سہل بن سعد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. اللہ اکبر، کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. گویا کہ قرآن مجید پڑھو، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا. کتنی پیاری روایت ہے. اسی طرح حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں آتی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نہایت روشن صورتیں بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو. دو نہایت روشن صورتیں، ایک سورہ بقرہ ہے، دوسری سورہ آل عمران ہے. فرمایا اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن صاحبان کی کیفیت میں آئیں گی، 2 بادل یا 2 صاحبان یا پرندوں کے 2 جھنڈوں کی طرح. یہ اس کے اوپر سایہ فغن کیے ہوئے ہوں گی جو ان صورتوں کو پڑھتا ہوگا. اس لیے آپ نے فرمایا سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو. اس کا پڑھنا ایسے برکت ہے، اسے چھوڑ دینا موجب حسرت ہے. پھر حروف مقطعات کے حوالے سے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ ان کے معنی کیا ہیں. اللہ رب العزت کے علاوہ ان کے معنی کوئی نہیں جانتا. بعض لوگوں نے اس کے معنی بنانے کی کوشش کی، لیے تکلفات ہیں. اللہ اکبر. پھر اس صورت میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اہل ایمان کا تذکرہ کیا ہے. الف لام میم
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پرہیزگار لوگوں کا تذکرہ ہے، متقی لوگوں کا تذکرہ ہے۔ کیونکہ منزل پر وہی پہنچتے ہیں جو کسی راہبر کے کہنے پر چلتا ہے۔ شفا اسی مریض نقصان دہ چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ متقی لوگ جو ہیں، پرہیزگار ہیں، انہی کو شفا ملے گی، انہی کے لیے فائدے مند ہے، انہی کے لیے خیر کا باعث۔ اور وہ متقی لوگ کون ہیں؟ اللہ نے پھر ان کی صفات نقل کی ہیں۔ جو آپ کی طرف نازل کردہ آیات ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، یعنی خود قرآن مجید، اور جو آپ سے پہلے سابقہ کتابیں نازل کی گئی ہیں ان پر ایمان لاتے، تورات، انجیل، زبور، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، اور آخر پر ان کا یقین کامل ہے۔ پھر فرمایا یہی تو وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں اور وہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے تذکرے کے بعد پھر کافروں کا تذکرہ کیا، اور یہ وہ کافر ہیں جن کو ڈرانے کا فائدہ ہی نہیں ہے، جتنا مرضی ان کو ڈرایا جائے یہ ڈرنے کی طرف آتے ہی نہیں، ہدایت کی طرف نہیں آتے۔ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ظاہر ہے یہ کون کس قسم کے کافر تھے؟ کہ وہی کافر تھے جو ابو جہل جیسے تھے، عتبہ اور شیبہ، جن کے دلوں میں نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، جن کے دلوں میں نہ اسلام کی قدر تھی، جو کفر کی حالت میں مرے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی کافر ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان کبھی نہیں لائیں گے۔ اور اس طرح کے کفار آج بھی موجود ہیں، اور ایسے کافر بھی موجود ہیں، ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، جن کی زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزری، لیکن جب اسلام کی طرف آئے تو ہم سے کہیں زیادہ مضبوط، جو لوگوں کو دین کی طرف لے آئے، دین سکھا رہے ہیں، ہم سے زیادہ مضبوط ہیں وہ اسلام میں بھی موجود ہیں۔ ہمیں ترقیاں تو کی، بڑا کچھ بنایا، بڑا کچھ کیا، بڑی ریسرچ کی، لیکن اتنی ریسرچ کرنے کے باوجود ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہو سکے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں سے بدترین اور گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے آنکھوں میں پردہ ہے، ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، ان کے کانوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے،
اور یہ کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد تیسرا درجہ، یعنی پہلے ایمان والوں کا تذکرہ کیا کہ کتاب ہدایت ہے اور متقی لوگوں کے لیے، اس کے بعد کافروں کا تذکرہ کیا، تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ کیا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سورۃ البقرہ یہ مدنی سورت ہے، تو مکہ میں کوئی ایک بھی شخص منافق نہیں تھا۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ مکہ میں بھی کافر موجود تھے، منافق موجود تھے۔ شیعہ حضرات ان کا رجحان یہ ہے کہ مکہ میں بھی منافقین موجود تھے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ مکہ میں منافق ایک بھی نہیں تھا، کفار تھے، مشرکین تھے، لیکن جو صحیح مکہ میں مسلمان تھے، صحیح اسلام پر قائم تھے، ان میں ایک بھی منافق نہیں تھا۔ یہ مدینے میں جا کے شروع ہوا، جب ان کی سلطنت جاتی رہی، ان کے عہدے جاتے رہے، ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا۔ پھر نفاق کی بھی دو صورتیں ہیں، یا اعتقادی ہوتا ہے یا عملی نفاق ہوتا ہے۔ عملی نفاق گناہوں کی بنا پہ پیش آتا ہے کہ بڑے بڑے بندہ گناہ کر لے تب بھی وہ عملی نفاق گنا جائے گا۔ کبیرہ گناہوں کا مرتکب بھی منافق گنا جاتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا، اپنے گناہوں کی دھلائی کروا کے، صفائی کروا کے بالآخر اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ عادی کافر ہے عقیدے کا گندا، جو اوپر سے مسلمان ہوا اور اس نے اپنے کفر کو چھپایا ہوا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایسے منافق کی پہچان بہت مشکل ہوتی ہے، ایسے منافق کی پہچان بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ چھپا ہوا کفر زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس کفر سے جو اعلانیہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر منافقوں کا تذکرہ کیا کہ جو اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، تو حقیقت میں وہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو بھی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ نہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں نہ ایمان والوں کو، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں جو مرض اللہ نے اسے بڑھا دیا ہے، ختم نہ ہونے والا مرض بڑھتا جائے گا۔ جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی، بدعہدی، بد زبانی، فساد، خود پسندی، بے وقوفی، یہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں جو انہیں جہنم کا ایندھن بنا دیں گی۔ پھر یہ منافق ایسے لوگ تھے کہ یہ اسلام کے پاس بیٹھتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب ایمان والوں کی مجلس میں ہوتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ نے ان سب کا پردہ چاک کر دیا۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں دو ٹوک فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں اختیار کر چکے ہیں۔ تو انہیں جو سودا کر رکھے ہیں نا، ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو لیا، یہ جو ان کی تجارت ہے، سودا ہے، فرمایا یہ کسی قسم کا نفع نہیں دے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت نے منافقوں کی تشبیہ آیت نمبر 17 میں منافقوں کی تشبیہ اس شخص سے دی جس نے خوب آگ لگائی۔ آگ لگائی جاتی ہے ہر قسم کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے، موذی جانوروں سے بچنے کے لیے، محفوظ ہونے کے لیے آگ لگائی جاتی ہے کہ کوئی چیز نقصان ٹھیک ٹھاک آگ تھی لیکن بجھ گئی۔ تو نہیں اسی طریقے سے جو منافق ہیں اللہ نے ان کے نور کو
بجھا دیا ہے۔ کیا مانا؟ ایمان لائے تو ہر طرف روشنی روشنی ہوگی، پھر نفاق میں مبتلا ہو گئے تو وہ نور ان کا بجھ گیا، اور اب یہ شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر کیا ہے، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ نے ان کی مثال اس انداز میں بھی دی کہ منافقوں کا ایک اور گروہ ہے جو ظاہر تو مسلمان ہوئے لیکن اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہر وقت شک و شبہ میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں مسلمانوں کا بنے گا کیا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، بس یہی دیکھتے رہتے تھے کہ دیکھیں مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ وہ صاف کہتے تھے کہ اگر تو مسلمانوں کو فتح مل گئی تو پھر ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، ورنہ ہم کفر کے اوپر قائم رہیں گے۔ شکوک و شبہات میں مبتلا ان کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نمبر 21 میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس میں اللہ رب العزت نے پھر ساری کو خطاب کیا، خواہ مسلمان ہوں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے سب مخاطب کیا۔ اب یہ تو بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ رب العزت ساری انسانیت کو مخاطب کرے، تو بندے کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ ہر بندے سے مخاطب ہے، پھر اللہ کی مانے، لیکن نہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اپنے اس رب کی کیوں عبادت نہیں کرتے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تم سے پہلے جو مر کھپ گئے ان کو پیدا کیا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو تمہاری چھت بنایا، پھر اللہ نے اوپر سے پانی نازل کیا، رزق دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لے آئے، وہ ہدی للمتقین بن گئے۔ جنہوں نے سرے سے انکار کرنا تھا تو وہ مشرکین بن گئے، اور جو نہ ادھر کے تھے نہ ادھر کے تھے، دیکھتے تھے کہ اسلام غالب آتا ہے کہ نہیں آتا، پھر اللہ نے ان کا بھی تذکرہ کیا کہ وہ منافقین ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 23 میں سورۃ البقرہ کی چیلنج کیا ہے قرآن مجید کے حوالے سے۔ یہ چیلنج قرآن مجید میں 3 جگہ پر آئے گا۔ یہاں آیا کہ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا، پھر تم اس طرح کی ایک لے آؤ صورت۔ ایک صورت لانے کا کہا، فاتو بصورت من مثلہ، اس طرح کی ایک صورت لے آؤ کہ تم اپنے آپ کو بڑا عربی دان سمجھتے ہو،
لغت کے ماہر سمجھتے ہو، ایک صورت لے آؤ۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں 10 صورتیں لانے کا کہا، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں اس طرح کی کتاب لانے کا کہا کہ تم بھی لے آؤ۔ وہی حروف تہجی الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، وہ حروف تہجی تمہارے پاس بھی موجود ہیں، تم بنا لاؤ۔ کیسے لاتے؟ یہ تو کلام الہی ہے، جھوٹی موٹی بات بنا کے اسے اللہ کی طرف نسبت کر نہیں سکتے تھے، لہذا نہیں بنا سکے۔ اس لیے پھر ڈرایا گیا کہ آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جہنم سے ڈرایا کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اس سے ڈرتے ہوئے اہل ایمان کی سب میں شامل ہو جاؤ۔ اور اہل ایمان کی سب میں شامل ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 25 میں، کہ اگر ایمان والوں میں آ جاؤ گے تو پھر ایمان والوں کے لیے بشارت بھی ہے۔ جنت میں جب ان کو داخل کیا جائے گا تو یہ پھل کھائیں گے اور اتنے لذیذ ہوں گے کہ وہ سمجھیں گے کہ وہی پھل ہیں جو دنیا والے، لیکن ان کے ذائقے مختلف ہوں گے، اس سے کہیں بہتر۔ پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 26 میں ایک اور مثال بیان کی۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے منافقین کی 2 مثالیں بیان کی، ابھی جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے مکھی کی مثال بھی دی ہے قرآن مجید میں، مکڑی کی مثال دی ہے، کتے کا بھی تذکرہ کیا ہے، گدھے کا بھی کیا ہے، بطور مثال کے سورہ جمعہ کے اندر آتا ہے۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے مچھر کی مثال دی ہے۔ اب کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن مجید ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اس میں یہ مثالیں کیوں ہیں؟ مکھی کی، مچھر کی، چھوٹی چھوٹی مثالیں اللہ نے بیان کی، مقصد کیا ہے اللہ رب العزت؟ اس پر اللہ نے پھر انہیں جواب دیا کہ اللہ کی مرضی، تمہیں اس سے کیا تکلیف ہے؟ اللہ مچھر کی بھی مثال دے سکتا ہے، اس سے ہلکی سے ہلکی چیز کی بھی دے سکتا ہے، اس سے بڑی کی بھی دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر عہدوں کی پاسداری کا تذکرہ کیا، صلہ رحمی کا تذکرہ کیا، صلہ رحمی کو جوڑنے کا حکم دیا۔ جو تو صلہ رحمی کو توڑتے ہیں وہ فساد فی الارض کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور یہ جو منافق تھے اور مشرکین تھے ان کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی، صلہ رحمی والی، توڑتے تھے، تھوڑی اذیتیں پہنچائیں گے رسول اللہ کو اور آپ کے صحابہ کو۔
کہ اپنے ہی رشتہ داروں کو انہوں نے قتل کیا، انہی کو مجبور کر کے مکہ سے نکالا، وہ بیچارے حبشہ گئے، پھر وہاں جا کے تنگ کیا، مدینہ کی ہجرت ہوئی. یہ صلہ رحمی توڑنے والے لوگ تھے نا. پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں آیت نمبر 30 سے تخلیق آدم کا تذکرہ کیا ہے. یہاں یہ چیز ذہن میں بٹھا لینی چاہیے ہم سب کو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، جو آیت نمبر 30 میں ہے کہ زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو یہاں یہ چیزیں ذہن میں رکھیں کہ خلیفہ تو وہ ہوتا ہے جو کسی کی موت کے بعد یا اس کے غائب ہونے کی صورت میں اس کا جانشین بنے. ٹھیک ہے نا جی. یا تمام امور جب خود سر انجام تو اپنی طرف سے جس کی ذمہ داری غائب ادا کر لے. یہاں خلیفہ سے اللہ کا خلیفہ مراد لینا بالکل درست نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے. مانا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اپنا خلیفہ بنانا چاہتا تھا، یہ مانا درست نہیں ہے. جبکہ اللہ رب العزت کی تو صفات ہیں کہ اسے نہ موت آئے گی، نہ وہ غائب ہے، نہ اپنے کاموں میں کسی کا محتاج ہے. لہذا کسی صورت بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، یہ نہیں کہنا. اللہ نے زمین میں انہیں مقرر کیا ہے، اصل میں ان کو زمین میں بھیجنا تھا تو ان سے نسل چلنی تھی، اس نسل میں میں اور آپ بھی شامل ہیں. اللہ کے دین کو چلانے والا، اللہ کے دین کو پھیلانے والا، اس کے احکامات کے مطابق. اللہ اکبر. آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا تذکرہ کیا ہے. یہ ان کا دوسرا شرف تھا. پہلا شرف انی جاعل فی الارض خلیفہ، جسے چاہے اللہ رب العزت ذمہ داری دے دے. فرشتوں کو اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، یہ دوسری فضیلت ہے. اللہ نے انہیں علم دیا آدم علیہ السلام کو، اسی لیے تو وہ چیزوں کے نام بتائے جبکہ فرشتے نہ بتا سکے. تو علم عطا کیا، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. تو یہ درجہ ہی درجہ تھا حضرت آدم علیہ والسلام کا. پھر آیت نمبر 35 میں ایک اور فضیلت کیا اللہ نے جنت میں ٹھہرا دی ہے. اللہ اکبر.
سجدہ کروانے کے بعد اللہ نے جنت میں انہیں سکونت عطا فرمائی. پھر جنت میں جب لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا. پھل کھانا تو دور کی بات ہے نا، فرمایا اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا. لیکن قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر آتا ہے کہ شیطان نے پھسلانے کی پوری کوشش کی. لیکن اس آیت سے میں یہ سبق ملتا ہے کہ سد ذرا، کچھ چیزوں سے بچنے کے لیے کچھ قاعدے تیار کیے جاتے ہیں. تو ایک قاعدہ اصول فقہ کا سد ذرا، کہ کسی کام سے روکنے کے لیے بند باندھنا. تو یہاں پر بھی یہی تھا کہ آپ دونوں نے اس درخت کے قریب نہیں جانا. اللہ اکبر. جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب ہی نہ جاؤ. اسی طرح فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اس کے قریب بھی نہیں جانا. لیکن شیطان جو رندہ درگاہ ہوا تھا اس نے پورا زور لگایا، ہیلے بہانے سے اس نے اکسانے کی پوری کوشش کی. نتیجتاً یہ کہ جس درخت کے قریب جانے سے روکا تھا اس کا پھل کھا بیٹھے. اللہ اکبر. پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پہ بھیج دیا. تو اصل دیکھیں نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا. باقی ابدی زندگی تو جنت میں ہے، انشاءاللہ ہم جائیں گے، سب جائیں گے جنت میں، اپنے خالق حقیقی سے ملیں گے. یہ تمنا ہماری تخمینہ نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے، ظن نہیں ہے، بلکہ یقین سے یہ تمنا کر رکھی ہے کہ اے اللہ ہم تیرے بندے تیری عبادت کرتے رہے، تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، جنت میں جانا ہے. اللہ ضرور لے کے جائے گا. اس لیے فرمایا زمین میں جاؤ. اما یاتینکم منی ہدن، پھر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایات آئیں گی. آیت نمبر 39، کہ جو تو میری ہدایات پر عمل کرتا رہا اس پر کسی قسم کا خوف طاری نہیں ہوگا، نہ غمگین ہوگا. لیکن جو کافر ہیں انہوں نے تکذیب کی ہماری آیتوں کی، جہنمی لوگ ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو ہدایت کے یہ سلسلہ جو اللہ کی طرف سے آتی رہی، آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر اس کا اختتام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ہوا. تو حضرت انبیاء کا سلسلہ چلایا جو آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک گیا. یہاں تک کہ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب، کتاب ہدایت ہدی للمتقین جو تھی، وہ قرآن مجید ہے. آج ہمارے پاس اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید ویسے کی ویسے موجود ہے جیسی آپ نے صحابہ کرام کو لکھائی تھی، محفوظ کروائی تھی. اسی کتاب قرآن مجید پر عمل کرنے سے اور اس کی شرح احادیث رسول ہے اس پر عمل کرنے سے انسان کامیابی حاصل کرے گا. تو اللہ رب العزت نے یہ کہا بھی ہے اما یاتینکم منی ہدن، تو پھر کیا ہے
من تبع ہدایا. اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ دو ہی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ایک کتاب اللہ ہے، دوسری میری سنت یعنی میرا طریقہ ہے. اس کو اپناؤ گے تو کامیابی ملے گی، ورنہ ذلت اور رسوائی دیکھنی پڑے گی. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے. انشاءاللہ اس پر ہم کل سے گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.